السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ پچھلا لیکچر کچھ سمجھ آیا؟ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ بہت زیادہ ہم لوگ ڈیٹیل میں لا نہیں پڑھ رہے، تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ابھی تک تنگ ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں۔ بتایا تھا اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پہ آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم وہ تھوڑا سا خشک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انٹرسٹ آ جائے، انٹرسٹ ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر ایشوز نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ دلچسپی نہ لیں تو پھر اس میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا پریویس لیکچر جو تھا دیٹ واز ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ، جو ان کا ہم نے کمپیریزن کر کے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں۔ اسینشلز آف ویلڈ کانٹریکٹ جس میں ہم نے کانسنٹ کا بھی ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو کنسیڈریشن ہے وہ کسے کہتے ہیں، اس پہ بھی ہماری تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی، اور جو ہم نے ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس کے حوالے سے دیکھا تھا کہ انفورسیبلٹی آف لا کیا چیز ہوتی ہے، اور انفورسیبلٹی آف لا سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگلی دفعہ میں، اور اس دفعہ کا بھی یہی ہے کہ اس دفعہ میں ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ کانٹریکٹ لا آف کانٹریکٹ 2 ہوگا۔ کانٹریکٹ کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور یہ ہمارا ان جنرل جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 4 ہے۔ پہلے 2 لیکچرز تو اب الگ ہوگا، یار اتنا بوڑھا آدمی ہوں اور بار بار نہ یاد کرائے گا کہ پہلے 2 لیکچر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، دیکھ لیجیے گا پہلے 2 لیکچرز کیا تھے۔ تیسرا لیکچر جو تھا وہ کانٹریکٹ 1 تھا، اور دس از دا 4th لیکچر وچ از کانٹریکٹ 2۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، کہانی ابھی باقی ہے دوستو، اس کے بعد ہم نے اور بھی کانٹریکٹ کو ڈسکس کرنا ہے، آج کے لیکچر کے بعد بھی ڈسکس کرنا ہے۔ جناب شروع کرتے ہیں آج کی کیا چیزیں ہیں۔ we will discuss different types of different kinds of contracts، جو کہ ہیں فارمل، سمپل، کوزی، یہ سارے صرف نام لے رہا ہوں، ان کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ ایکسپریس، امپلائڈ، وائڈ، وائڈیبل، ویلڈ، وائڈیبل، وائڈ، ان انفورسبل، ایگزیکیوٹیڈ، ایگزیکیوٹری، اور بائی لیٹرل، یونیلیٹرل کانٹریکٹ۔ یہ وہ ہے جو کہ آج کے ہمارا ٹاپک ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کائنڈز آف کانٹریکٹ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ فارمل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ فارمل کانٹریکٹ سے مراد یہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا فارمل ڈریس پہننا، فارمل ڈریس جو ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے انفارمل ڈریس، جس میں آپ جینس، ٹی شرٹ، شلوار قمیض جو ہے وہ بھی فارمل ڈریس ہے، شلوار قمیض ود باسکٹ از اے فارمل ڈریس، شلوار قمیض ود شیروانی از اے فارمل ڈریس۔ تو بہرحال ہم کانٹریکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو فارمل کانٹریکٹ کیا ہے کہ اٹس 2 kinds آف کانٹریکٹ جن کو فارمل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ کانٹریکٹ انڈر سیل، جس کو رجسٹرڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ بعض ایسے کانٹریکٹس ہیں، انہیں لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، جیسے کہ پرچیز آف لینڈ کے لیے آپ کو کانٹریکٹ جو بنتا ہے وہ انڈر سیل ہوتا ہے، یعنی بے شک
دو پارٹیز کا کانٹریکٹ ہے، لیکن ایسے کانٹریکٹ کو آپ سادے کاغذ پہ نہیں کریں گے، بلکہ جسے کہتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ کریں گے، اس کے بعد اس کو نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر بھی ان کو سائن کریں گے. یا جیسے آپ ایک نکاح نامہ، نکاح شادی از اے فارمل کانٹریکٹ، نکاح آپ ایک سادے کاغذ پہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو ایک پراپر ایک پرسکرائبڈ فارم ہے، اس فارم پہ فل اپ کرنا ہوگا، جو کہ رجسٹرڈ نکاح خوان صاحب ہی از دی کیپیبل پارٹی جو کہ اس کو رجسٹر کریں گے. ادروائز اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اگر آپ لینڈ پرچیز کر رہے ہیں اور لینڈ پرچیز کرنے کے لیے آپ نے لینڈ پرچیز کرنا یا بلڈنگ کوئی خریدنا، اس کے لیے اٹ از مسٹ کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرا دوں کہ بعد میں کسی اپنی اف یو آر سیئنگ سم تھنگ، بعد میں نہیں، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں میں، آئی ول، سوری آئی مے، آئی شیل، آئی ول، آئی مسٹ. سو مسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض ایسے کانٹریکٹس ہیں جو کہ انڈر سیل ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ رجسٹرڈ کانٹریکٹ نہ ہوں تو ان کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، ان کو کانٹریکٹ نہیں سمجھا جاتا، بے شک باقی تمام بنیادی شرائط پوری ہوں، لیکن اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. رجسٹریشن مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی لینڈ سے متعلق پرچیز کرنا، سیل کرنا ہے، یا آپ نکاح کا آپ کا کانٹریکٹ ہو، یا ایون آپ نے there's a list of such contracts جن کو ایک آپ کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. وہ بعض جگہوں پہ انکلوڈنگ اسلام آباد ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں قانون کرایہ داری، وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. اس کے تحت جو آپ ایک مسٹر اے مسٹر بی کو اپنا کوئی گھر، دکان وغیرہ کرائے پہ دیتا ہے، تو اس صورت میں جو کرایہ نامہ بنے گا اس کی رجسٹریشن ہونا دیٹ از مسٹ. قانون کہتا ہے کہ اس کو رجسٹر کروائیں. سو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کانٹریکٹ انڈر سیل فارمل کانٹریکٹ میں آ گیا. فارمل کانٹریکٹ میں ایک اور بھی ہوتا ہے جو یہ کہلاتا ہے کانٹریکٹ آف ریکارڈ. ناؤ ایک تو رجسٹریشن کرنے کے اور ایسپیکٹس ہیں، ایک ہے آف ریکارڈ جو ہے کانٹریکٹ آف ریکارڈ، وہ کورٹ سیل ہوتی ہے اس کے لیے کہ جناب عدالت کے سامنے ایسا بیان کرنا اور عدالت اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ایک دس از نون ایز فارمل کانٹریکٹ. آگے دیکھتے ہیں صاحب. جو سمپل کانٹریکٹ ہے وہ دیٹ may not be in writing, may not be in writing, it shall not be, it must not be under seal or nor for record. یہ ایک زبانی کانٹریکٹ ہے، دو لوگوں کے درمیان یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے والا یہ ایک عمومی قسم کا کانٹریکٹ ہے. It is a very simple contract. وہی
آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی ہے کہ ایک آدمی نے بک شیلف پہ اپنی ایک کتاب رکھی ہے کہ جی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بیچنا چاہ رہا ہے، دوسرا آتا ہے کتاب لے کے چلا جاتا ہے، یہ کہتا ہے یار میں کتاب بیچ رہا ہوں، ہاں جی بیچ رہا ہوں، تمہاری اپنی تو نہیں ہے، نہیں میری اپنی نہیں ہے، خود تو نہیں پڑھ رہے، نہیں یار مجھے بیچ دو. بات چیت ہو رہی ہے، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ خاموشی سے لے کے چلا جاتا، بات چیت ہو رہی ہے کتنی کتاب ہے، نہیں یار یہ 150 کی نہیں ہونی چاہیے، یہ 100 کی دو، نہیں صاحب 100 کتنے کی قیمت نہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر کوئی ایک قیمت سے 120 130 کتاب لے کے چلا جاتا ہے، تو اس نے کتاب بیچ دی اور اس نے کتاب خرید لی. زبانی کانٹریکٹ کے تحت یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو سمپل کانٹریکٹ کہتے ہیں. وی آر ڈسکسنگ دی کائنڈس آف کانٹریکٹ. اس میں ایک اور ہے جو کہ ہمارے عام طور پہ نہیں تصور کیا جاتا کہ ایک ایسا کوئی کانٹریکٹ ہے جسے کہتے ہیں کوزی کانٹریکٹ. ایک دو لوگوں کے درمیان میں ایک کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اس نے کچھ پروپوزل نہیں دی، اس نے کوئی ایکسپٹ نہیں کیا، لیکن عدالتیں ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ بنا دیتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمپنی اے وہ غلطی سے ایک غلطی سے مراد غلط ایڈریس پہ ایک ٹی وی کو مسٹر بی کو دے دیتے ہیں. مسٹر بی اس ٹی وی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. although this proposal was not meant, یہ مسٹر اے نے this proposal was not meant for B، لیکن بی اس کو مسٹیکنلی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. یہ کہتا ہے جناب پیسے تو دے دیجئے، بی کہتا ہے میں نے تو مانگا ہی نہیں تھا بھائی، آپ مجھے دے کے چلے گئے. تو اے کین گو ٹو دی کورٹ اور کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے درمیان میں جج صاحب، ہمارے درمیان میں، ویسے وہ جج صاحب ایک موویز میں آتا ہے جج صاحب، دیکھا ہوا نے بہت زور سے، نہیں ایسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ جج صاحب کو عدالتوں میں آپ بہت چیخ چلا کے بات کر رہے ہوں. موسٹ آف دا ٹائم بہت تحمل سے اور بہت اطمینان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. جج کو ایسے چیخ کے ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے آرگیومنٹس دیتے ہیں اور وہ آرگیومنٹس جو ہیں وہ جج صاحب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ایز پر دی لا یہ درست بات، جو بھی وکیل درست بات کر رہے ہیں اس کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرتے کہ وہ چیخنے چلانے پہ کسی قسم کا فیصلہ کر رہے ہوں. اور ایسے وکیل حضرات جو چل کے عدالت میں شور مچاتے ہوں، اس کو عام طور پہ کوئی بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں ڈرامہ کرنے آیا، ویری سمپل، عزت نہیں کی جاتی ہے. ایک خاص لیول ہوتا ہے آپ لوگ ہر انسان کا، جس کے بعد اور شاید پہلے دن سے لوگ جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ عزت سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے. ایک چور بھی پیسے بناتا ہے، ایک ڈاکو بھی بنا لیتا ہے، بینک لوٹنے والا بھی بنا لیتا ہے، پرس چھیننے والا بھی بنا لیتا ہے، ہیروئن بیچنے والا بھی بنا لیتا ہے، پروسٹیٹیوٹس بھی بنا لیتی ہیں پیسہ، لیکن کیا عزت بنا لیتی ہیں؟ کیا آپ
سمجھتے ہیں کہ محلے والے کھڈا مل رہے ہیں، اس میں بچہ بتاتا ہے، یہ کلاس میں بچے سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے جی میرے ابا ایک سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ جی میرے ابا جو ہے وہ ٹائروں میں پنکچر لگانے کی دکان ہے، تیسرا کہتا ہے کہ میرے ابا جو ہیں وہ موبائل ٹھیک کرتے ہیں، چوتھا کہتا ہے جی میرے ابا جو ہیں وہ موبائل چوری کرتے ہیں. کیا ایون جو لوگ چور ہوتے ہیں جن میں نے ذکر کیا ہے، جو ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے ہیں، کیا وہ عزت انہوں نے عزت بنائی ہوتی ہے اپنی؟ سیم ایسے وکیلوں کی تعداد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، بہت کم. جس طرح کسی اور پروفیشن میں، جس طرح موبائل بیچنے والے جو ہیں وہ موبائل چوری کا موبائل بھی خرید لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر حضرات جو ہیں، میں تمام موبائل والوں کی بات نہیں کر رہا کہ چوری کا، اس میں سے کوئی ایک آدھ وہ چوری کا موبائل بھی خرید لیتا ہے، چوری کا بیچ بھی دیتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر حضرات جو ہیں، میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے مریض کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے اور وہ پیسے بناتے ہیں ناجائز طریقے سے. کچھ بلڈنگ کانٹریکٹرز ایسے ہیں، تمام نہیں، جو کہ کچھ ایسے بلڈنگ کانٹریکٹرز ہیں جو کہ کم سریا یا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں پیسے. تو ایسے لوگوں کی کوئی عزت اس کمیونٹی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کچھ ایسے وکیل حضرات ہیں جو کہ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، کچھ ایسے وکیل حضرات ہیں جو کہ اپنے دلائل پہ وزن اپنے الفاظ کے اونچا بولنے سے دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہر ایک کے اپنے سوچنے کی بات ہے، یہ کیا عزت ہے یا نہیں ہے. بہرحال ہم واپس آ رہے ہیں قاضی کانٹریکٹ کے اوپر. قاضی کانٹریکٹ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ مسٹیکنلی ایک ٹی وی بی کے حوالے کر دیا اور بی نے اس ٹی وی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب اے کین گو ٹو دی کورٹ اینڈ سے کہ جج صاحب ہم یہ جو ٹی وی ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ ان کو غلطی سے ڈیلیور ہو گیا تھا، یہ استعمال کر رہے ہیں. اب بی سے کہیں کہ جناب یہ آپ اس کی مجھے پیمنٹ کریں. بی کہہ سکتا ہے جی ہمارے درمیان میں جج صاحب ہمارے درمیان میں تو کوئی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، تو یہ اٹ واز ہز مسٹیک، انہوں نے مجھے ٹی وی دیا، میں نے تو نہیں مانگا تھا. تو اے جو جج صاحب ہے وہ ایک کانٹریکٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں، ایسا سمجھا جائے گا، جج صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سمجھا جائے گا کہ اے کا دیا ہوا ٹی وی اصل میں بی کے لیے ہی تھا، اے کا دیا ہوا ٹی وی اصل میں بی کے لیے ہی تھا، کیونکہ بی نے اپنے کنڈکٹ سے، اپنے رویے سے ایسے ثابت کیا کہ اس کے بعد اس نے اس کو استعمال، آل دو ان دونوں کے درمیان میں کوئی فارمل کانٹریکٹ نہیں تھا. بہرحال اب یہ ایک قاضی کانٹریکٹ کے انڈر فال کرتے ہیں. قاضی کانٹریکٹ کے انڈر فال کرنے کے تحت آپ انہوں نے اس کی پیمنٹ اب مسٹر بی اس ٹی وی کی پیمنٹ کرنے کے کریں گے ان کو. تو عدالت ہی سمجھے گی کہ ان دونوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. تو یہ کانٹریکٹ جو ہے دیٹ از قاضی کانٹریکٹ which is not there initially, لیکن by the conduct of the parties جب بھی اس کو کہے کہ ہاں جی میں اس کو ٹی وی استعمال کر رہا ہوں تو اس صورت میں ایسا کانٹریکٹ کریٹ سمجھا جائے گا. عدالت کی ثوابدید پہ منحصر ہے. اور طرح کے بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپریس اور امپلائڈ کانٹریکٹ کہلاتے ہیں. ایکسپریس کانٹریکٹ جو ہے وہ آف کورس جس کو آپ
with the virtue of your expressions جب آپ بتاتے ہیں, by the words, either case spoken اور written, آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دو پارٹیز کے درمیان میں گھر بیچنا چاہتا ہوں, میں گھر خریدنا چاہتا ہوں, آپس میں بات چیت ہوئی, ان رائٹنگ ہوا, زبانی ہوا, کسی اور طریقے سے, تو یہ ایک ایکسپریس کانٹریکٹ ہے. اس کے اگینسٹ ایک اور طرح کا کانٹریکٹ ہے جو کہ امپلائڈ کہلاتا ہے بائی دی کنڈکٹ آف دی پارٹیز. یہ کہتا ہے کہ میں ایک اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں, کانٹریکٹر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, کنسٹرکشن کروانا چاہتا ہوں, اور کوئی میرا یہ خیال ہے کہ سے 1 لاکھ روپے میں میرا گھر تیار ہو جائے گا, تو میں 1 لاکھ روپے تک, ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, 1 لاکھ تک میرا گھر تیار ہو جائے گا, میں 1 لاکھ میں یہ گھر بنانا چاہتا ہوں, اتنے پیسے خرچہ کرنے کی چاہیے. کوئی مسٹر بی اس کا گھر بنانا شروع کر دیتا ہے, اعتراض نہیں کرتا اور اس کا گھر بن رہا ہے, تو ان پارٹیز کے رویے سے, ان پارٹیز کے کنڈکٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دے آر ان اے ریلیشن شپ آف اے کانٹریکٹ. ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے دیٹ از امپلائڈ کانٹریکٹ. ان کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پارٹیز کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ دے آر ان اے کانٹریکٹ. اچھا جی, ایک اور طرح کے بھی ہوتے ہیں, کچھ اور طرح کے کانٹریکٹ ہیں, ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ویلڈ کانٹریکٹ. ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ہر لحاظ سے درست ہو, جس میں کسی قسم کا کوئی سقم, کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو, نہ لیگل اور نہ ایک مطلب کنسیڈریشن بھی پوری ہو, کانسنٹ بھی کلیئر ہو. یہی ہم لوگوں نے پڑھا, میں اس لیے آپ کو صرف یہ 2 بتا رہا ہوں. ہر پارٹیز بھی کیپیبل ہوں کانٹیکٹ کرنے کے لیے. سو دس از اے ویلڈ کانٹریکٹ جو کہ انفورسیبل ہوتا ہے. جب ہم سارے اور پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ویلڈ کانٹریکٹ کس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک ہوتا ہے وائڈ ایبل کانٹریکٹ, جس میں لیک آف اسینشلز موجود ہیں. اسینشلز سے مراد کہ جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ضروری اجزاء ہیں وہ موجود نہیں ہے. دیکھیے وائڈ ایبل کانٹریکٹ کیا چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو شادی ہے, نکاح ہے, وہ از اے سول کانٹریکٹ. آپ کو آپ کی عمر کے لحاظ سے وہی ایگزامپلز میں بار بار دیتا ہوں جس کو سوچتے ہوئے میں اب آپ مسکرانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو یار, یہ آج سر بات کر رہے ہیں, کل کیا پتا ہماری کہیں اچھی جگہ شادی بھی ہو اور مزے سے زندگی گزر رہی ہو. اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بیشتر جو ایگزامپلز ہیں وہ شادی کے آس پاس کی ایگزامپل دے رہے ہوں. میرج از اے سول کانٹریکٹ, ایک کانٹریکٹ ہے. اس کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ پارٹیز کیپیبل ہوں. کیپیبل سے مراد یہ کہ وہ ہم صرف اس وقت نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نکاح از اے سول کانٹریکٹ, کہ وہ جو جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہو وہ بالغ لوگ ہوں. نابالغوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اور جو لا آف دا لینڈ پاکستان کے یعنی قانون کے مطابق آپ کی جو ایج آف میجورٹی ہے, ایج آف میجورٹی کہتے ہیں جس چیز پہ آپ کو بالغ تصور کیا جائے گا, جو آپ کا NIC بن گیا ہو. NIC بننے کے بعد شادی ہو سکتی ہے. لہذا اگر 2 لوگوں کے درمیان میں شادی ہو رہی ہے, دیکھیے
چلے پہلے آپ کو یہ والی اگزامپل پوری کرتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں. تو اس میں سے کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب جس ٹائم پہ میں نکاح ختم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور جب ہم دونوں کے درمیان نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح جو تھا اس وقت میری عمر کم تھی، اس وقت میں میجر نہیں تھی، میں مائنر تھی. مائنر کم عمر کا، میجر پراپر عمر کا. میں مائنر تھی اور ہم لوگوں کے درمیان میں یہ نکاح نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک وائڈیبل کانٹریکٹ ہے جہاں پہ اسینشلز کم ہیں، اسینشلز مکمل نہیں تھی. مائنر سے نکاح، دیٹ از نکاح میجر سے ہونا چاہیے. میجر میں فوج والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ میجر ایک پراپر عمر کی جس کا آئی ڈی میرا آئی ڈی نہیں بنا ہوا تھا، میری عمر کم تھی، میری عمر 12 سال تھی اس وقت میرا نکاح ہوا. وہ نکاح جو تھا وہ وائڈیبل ہے اگر میری مرضی ہے. اب جبکہ میری عمر 18 سے زیادہ ہو گئی ہے، اب اگر میری مرضی ہے تو میں اس کانٹریکٹ کو جاری رکھوں گی، اس شادی کو جاری رکھوں گی. ورنہ میں شادی کو وائڈ ایبل ہے، اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا. میرے خیال آپ سمجھ گئے ہیں. اس میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، دیکھیے یہ چیز آپ کو ایک اور ایگزامپل میں بڑی چیز سمجھ آئے گی کہ بھائی شادی ختم کرنی ہے آپ نے تو وہ تو آپ خلا لے لیں. خلا کی بیس کیا ہے، کس بیس پہ خلا لے رہے ہیں؟ مختلف طرح کی بیس ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہے کہ یہ مجھے مارتا ہے، مجھے شکل سے برا لگتا ہے، مجھے میرے ساتھ اچھے سلوک نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ. مختلف وجہ ہو سکتی ہیں اس کانٹریکٹ سے نکلنے کے لیے. تو ادھر کیس جناب تو سر بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں تو اب خلا ہو گئی نا، وہ رہیں گے نہیں اکٹھا. دیکھو یار سمجھیں، انسان تو مختلف صورتوں میں مارا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس کے لیگل امپلیکیشنز کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو دوسرا گھات لگا کے پلان کر کے قتل کرے، وقتی غصے کے تحت قتل کرے، غیرت کے نام پہ قتل کرے، بم دھماکے میں مار دے، اپنے ڈیفنس میں، اپنی پراپرٹی، اپنے ڈیفنس میں ایک حملہ آور کو مار دے. قتل تو ہر صورت میں، ایک انسان کی جان تو ہر صورت میں جا رہی ہے. لیگل امپلیکیشنز مختلف ہیں. اگر سیلف ڈیفنس سے مارے گا تو کیا اس کو سزائے، فرض کریں ایک پلان کر کے مار رہا ہے، پلان کرنے کی صورت میں اس کو سزائے موت ملتی ہے، تو کیا اپنے سیلف ڈیفنس میں مارے گا تو کیا اس کو سزائے موت ملنی چاہیے؟ ہمارے پاس ایسی ایگزامپل بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں. ایک موب اٹیک ہے، لوگ غصے کی حالت میں ہیں، ہر آنے جانے والی، زور دیجیے گا ذہن پہ، یہ ایسا آپ نے کہیں واقعہ دیکھا ہے، ریسنٹلی دیکھا ہے، غصے کی حالت میں، غصے کی حالت میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. ایک شخص اپنی گاڑی میں وہاں جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. یہ سیلف ڈیفenس میں گاڑی بھگاتا ہے جس کی وجہ سے 1 2 لوگ 3 لوگ مارے جاتے ہیں. تو کیا اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ لوگ تو قتل ہوئے ہیں جی، لوگ تو مارے گئے ہیں، تو سزا کیا ملنی چاہیے؟ ہر واقعے کی، جو میں آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لا از اے ویری لائیو تھنگ، زندہ چیز ہے. ہم آئسولیشن کے ساتھ نہیں پڑھتے. جیسے فزکس میں، جیسے کیمسٹری میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام چیزوں کی آئسولیشن کر دی، تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن آف سیم فورس. آپ دیوار پہ بال ماریں گے تو واپس آئے گی. اور اس میں جیسے فزکس میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رول کرتے ہیں تو رول ہوتی رہے گی، اور کوئی چیز اگر رکی ہوئی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ دوسری فورسز اس کے اوپر اپنا اثر نہ کر رہی ہوں. تو
اس میں وائڈیبل کانٹریکٹ میں جو کہ غلطی ایک غلط بیسس پہ بنایا ہوا کانٹریکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. وائڈیبل کانٹریکٹ ہے بائی دی کانسنٹ آف دی پارٹیز, کہ ہمارے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم کیپیبل پارٹیز نہیں تھے. ہاں مختلف وجہ ہو سکتی ہیں ایک ریلیشن شپ کو ختم کرنے کے لیے, ایک شادی کو, ایک نکاح کو ایک ختم کرنے کے لیے مختلف وجہ ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا مختلف وجہ ہو سکتی ہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے, اور ہر ایک کی الگ الگ سزائیں, لیکن ادھر کیس ایک شخص مر رہا ہے. اسی طرح جو وائڈیبل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز کی رضامندی کے ساتھ اس کو ویلڈ کانٹریکٹ میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور وائڈ کانٹریکٹ میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. درست بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا, پارٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے بعض حالات میں, لیک آف اسینشلس کے حوالے سے بعض حالات میں. وائڈ کانٹریکٹ نمبر 3 از وائڈ. وائڈ کا اصل جو اس کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں وائڈ ایب انیشیو, ABINITIO, ایب انیشیو, یعنی پہلے دن سے ہی غلط ہے, یعنی کوئی بات شروع دن سے ہی ہوئی نہیں تھی, ایسا سمجھے جانا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی, کوئی لیگل افیکٹ اس کا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ وائڈ کانٹریکٹ سے مراد یہاں یہ کہ جب کبھی مثال کے طور پہ جو کنسیڈریشن ہے, وہ آپ نے جو دو پارٹیز کنسیڈریشن, وہ کنسیڈریشن انلیگل ہے, وہ کنسیڈریشن ایک ہیروئن کے یعنی جو نارکوٹکس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, یا کسی ایسے ملک کی کرنسی میں پیمنٹ ہے, کسی ایسے ملک کی کرنسی کی پیمنٹ ہے جس کو پاکستان نے ایکسپٹ نہ کیا ہو, کسی ایسے ملک کی کرنسی کی پیمنٹ جسے پاکستان نے ایکسپٹ نہ کیا ہو. کیا آپ کو معلوم ہے ایسی کیا کوئی ایسا ملک ہے یا جس کو پاکستان ایکسپٹ نہ کرتا ہوگا؟ جی ڈو یو نو؟ دیکھیے گا ایسا ملک ہے جو پاکستان کہتا ہے کہ ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے. جب ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس ملک کے جو کرنسی ہے اسے بھی نہیں مانتے, ہم اس ملک کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر کو بھی, ہم کہتے ہیں وہ ملک ہمارے نظر میں موجود نہیں ہے. اینڈ اٹ ہیز نو لیگل افیکٹ. اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ ہو, کوئی ایسی پیمنٹ ہو جو کہ which is not right, which is not valid in the eyes of law, تو ہم ایسے کانٹریکٹ کو وائڈ ایب انیشیو کہتے ہیں. دیکھیں چائلڈ لیبر جو ہے, چائلڈ لیبر بچوں سے کام کرانا, that is not allowed, that is illegal. اور کچھ ایسے بزنس ہے, دیکھیں جو مثال کے طور پہ جو قالین بنایا جاتا ہے نا, جسے کہتے ہیں قالین بافی, کارپیٹ ایک مشین پہ بنتا ہے اور ایک ہاتھ سے بنایا جاتا ہے. جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس بہتر تصور تب کیا جاتا ہے جب اس کے 1 انچ اسکوائر پہ نمبر آف ناٹس جتنی زیادہ ہوں, جتنی گیریں سب سے زیادہ ہوں, وہ ایک بہتر قالین سمجھا جاتا ہے, ہاتھ سے بنایا ہوا, ہینڈ نیٹڈ. اس پہ کام کرنے کے لیے اسی طرح فٹ بال جو ہے اس کے لیے بھی وہی سیم
رول ہے کہ بہتر فٹ بال وہ تصور کی جاتی ہے جو فیکٹریز میں نہ بنی ہو، بلکہ یعنی اس کے آؤٹرس کی بات کر رہا ہوں، جو اس کا کنسول ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلیڈر کہتے ہیں جس میں ہوا بھر لیتے ہیں، لیکن باہر سے جو اس کا کور ہوتا ہے وہ کور بھی اچھا تصور تب کیا جاتا ہے جب اس کے نمبر آف ناٹس زیادہ سے زیادہ ہوں. ایسے ہی کرتے ہیں نا، پورا بال کو الٹا سیتے، بعد میں بال کو الٹ دیتے ہیں، آخری والا خانہ جو ہے وہ اندر سے ہاتھ ڈال کے بنا رہے ہوتے ہیں. تو اچھا فٹ بال انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اچھا فٹ بال اس کو تصور کیا جاتا ہے جو کہ ہینڈ نیٹڈ ہو، پاکستان میں سے جاتے رہے ہیں. اور اسی طرح اچھا قالین اس کو تصور کیا جاتا ہے جس پہ پر انچ اسکوائر زیادہ سے زیادہ ناٹس ہوں. اب ہم جو بڑی عمر کے مردوں کی جو ہاتھ ہیں وہ انگلیاں موٹی موٹی ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نمبر آف نوٹس اتنی نہیں بنا سکتے. نوٹ گرہ لگانا، ہم نمبر آف نوٹس اتنی نہیں لگا سکتے. ایون خواتین کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی تھوڑی موٹی ہوتی ہیں. اچھی انگلیاں کون سی ہوں گی زیادہ سے زیادہ نوٹس لگانے کے لیے؟ بچوں کی انگلیاں ہوتی ہیں جو کہ نرم و نازک اور دبلی پتلی ہوتی ہیں، ان سے نوٹس پر انچ اسکوائر پہ زیادہ سے زیادہ لگائی جا سکتی ہیں. لیکن جو چائلڈ لیبر ہے وہ بین ہے، چائلڈ لیبر آپ نہیں کر سکتے ہیں. جب تک چائلڈ لیبر الاؤڈ تھی اس وقت تک ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو بچوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ آؤ بیٹا تمہیں کہیں کام پہ لگاؤں، اور کام پہ لگانے کا طریقہ یہ کہ تمہیں قالین بنانے کے کام پہ لگاتا ہوں یا تمہیں فٹ بال بنانے کے کام پہ لگاتا ہوں. اور ان جگہوں پہ وہ جب لے کے جاتے تھے تو وہاں پہ یہ بچے کام کرتے سیکھتے تھے. نوٹس زیادہ سے زیادہ کم ایریا میں زیادہ سے زیادہ نوٹس لگا کے ان کا کام چلتا تھا. لیکن وہ تمام کانٹریکٹ جو کہ بچوں کی چائلڈ لیبر سے متعلق تھے وہ سارے کے سارے بعد میں وائڈ کانٹریکٹ قرار پائے کہ وہ جیسے کانٹریکٹ بنے ہی نہیں تھے. 1973 کانسٹیٹیوشن شراب پہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ شراب پہ پابندی لگا دی گئی، بالکل اس طرح جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی سگریٹ کے کھوکھے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے کھوکھے یقینی طور پہ موجود تھے جن سے لوگ شراب خریدتے تھے. لیکن جیسے ہی پابندی لگ گئی تو ظاہر ہے جیسا سگریٹ کا ہوتا ہے نا کہ کسی فیکٹری سے لے کے آنا، لوگوں کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جاؤ بھائی اتنے سگریٹ لے کے آؤ اور بیچنے ہیں. مختلف کانٹریکٹس ہوتے ہیں کوکو پہ اور سگریٹوں کی دکانوں پہ. اسی طرح شراب کے بھی یقینی طور پہ ہوں گی، لیکن وائڈ قرار پائے جب سے قانون میں کانسٹیٹیوشن میں کچھ تبدیلی ہوئی، اس کے بعد سے وائڈ قرار پائے. سو قانون کی تبدیلی اگر جو انڈیا میں میں وائڈ کا صرف لفظ سمجھانے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ستی کیا جاتا تھا، جو شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کو اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا، زندہ جلایا جاتا تھا. وائڈ قرار پایا. وائڈ کا مطلب ہے وائڈ انیشیو، یعنی پہلے دن سے ہی درست نہیں ہے. تو کانٹریکٹ کے حوالے سے اگر آپ کو سمجھنا چاہیں، جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے شراب کی، کہ یہ وائڈ قرار پایا کہ اب ایسا کانٹریکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ملکی قوانین کے تحت، یا بچوں کی چائلڈ لیبر جو پہلے ہوتے تھے کہ بچوں کو نوکریاں ملتی تھیں، وہ وائڈ قرار پایا. ویسے تو جو قالین بافی کی جو صنعت ہے وہ ایک اس کا ایک ریشہ جب اس کو تیار کرتے ہیں، کپڑا اسی طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے رواں اٹھتا ہے. جو رواں بچوں کے
ہاتھ تو آپ کام کر رہے ہیں لیکن ایز اے ہیومن بینگ جب وہ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ وہ انہیل کرتے ہیں اس روئیں کو، جس کی وجہ سے دمے کے کا مرض، سانس کا مرض بہت زیادہ تھا، اور انہی چند وجوہات کی بنا پہ اس چائلڈ لیبر اور اس صنعت میں بچے کام نہیں کر سکتے، تو وہ پابندی لگ گئی قانون میں تبدیلی کی وجہ سے، کوئی کانٹریکٹ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان انفورسیبل کانٹریکٹ جو ہیں اس میں فارمیلٹیز کم ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو سیل آف لینڈ ہے، یا ابھی ہم نے اس کے ساتھ پہلے ایک اور بھی دیکھ چکے ہیں کہ نکاح نامہ وہ فارمیلٹیز ہیں چند جن کو پورا کرنا ہے، یا جیسے اسلام آباد اور ایسے اور علاقے جہاں پہ قانون کرایہ داری نافذ ہے، ان جگہوں پہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والا کرایہ، تینوں ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو دی ہیں، یہ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے اور ان رائٹنگ ہونا ضروری ہے، اور یہ ان رائٹنگ نہ ہو، یہ تینوں طرح کے کانٹریکٹس ان رائٹنگ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے فارمیلٹیز نہیں ہے، لہٰذا ایسے کانٹریکٹ پہ کو they are known as unenforceable contracts۔ کوئی ایک شخص عدالت میں جائے اور عدالت میں جا کے کہے کہ یار خاتون بھی جو ہے وہ میری بیوی ہے، حوالے کی جائے، تو عدالت پوچھے گی کہ جناب آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا نہیں ہے، آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ آپ کی بیوی ہے اور نہیں۔ فارمیلٹیز یا ان رائٹنگ ہونا یہ بہت ضروری امر ہیں، ان کی ضرورت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ ایک سول سروس میں ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ صاحب رہے ہیں جن کا نام ہے قدرت اللہ شہاب، انہوں نے بک لکھی ہے شہاب نامہ، اگر موقع لگے تو پڑھیے گا۔ قدرت اللہ شہاب جو تھے وہ ڈی سی ایک عرصے میں تک رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ایڈمنسٹریٹو جو کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو، ان کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، اور پھر کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کرتے، وہ لیگل کام کرتے ہیں، جو کہ مختلف لیولز پہ مجسٹریٹ ہو گئے، اور اس سے اوپر جائیں گے تو میں بالکل لوور لیول سے بتا رہا ہوں، مجسٹریٹ صاحبان ہو گئے، سیشن سول ججز ہو گئے، اور اسی طرح ہائر لیول پہ چلے گئے۔ تو پہلے جو مجسٹریٹ کی کچھ اتھارٹیز جو تھیں وہ سول سرونٹس بھی استعمال کرتے تھے، تو شاہب صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے پاس، یعنی وہ لیگل ان کے پاس بھی کچھ اتھارٹیز تھیں، یعنی کیسے سن سکتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب بڑی حد تک ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا۔ تو یہ ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک آدمی نے کہا کہ جی صاحب میری بیوی چلی گئی ہے، مسٹر اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، واپس نہیں آ رہی، تو آپ بیوی کو حکم دیں، باپ کو حکم دیں کہ وہ میرے پاس آ کے بسے۔ عام طور پہ ایسے کیسز کے لیے ہیئرنگ بھی نہیں کی جاتی تھی کہ جی بس ٹھیک ہے، باپ کو بلایا، ڈانٹا ڈپٹا، یار اسے کہو اپنے گھر میں جائے، اپنے گھر میں بسے۔ لیکن سم ہاؤ شاہب صاحب نے ایک کہا کہ جی لیٹس ہیو اے ہیئرنگ، سنتے ہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے قدرت اللہ شاہب نے
لڑکی کو بلایا. لڑکی نے کہا کہ بھائی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا, میں اس آدمی کی کچھ جانتی نہیں, میں اس کی بیوی نہیں ہوں, بہت اچھی خوبصورت لڑکی, اس علاقے کی خوبصورت لڑکی, کہہ رہی میں تو اس کو جانتی نہیں ہوں, میرے سے نکاح نہیں ہوا, تو یہ مجھے کیسے کلیم کر رہا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں. تو جب تھوڑی سی اور تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ اس علاقے کا ایک بااثر شخص جو کہ یہ چاہتا تھا کہ لڑکی اس کے ساتھ آ کے رہنا شروع کرے, لیکن وہ لڑکی تیار نہیں تھی, لہٰذا اس نے اپلیکیشن دی کہ جی میرا نکاح ہو گیا, مجھے یہ لڑکی دی جائے. تو اس بات پہ بالآخر, مطلب ظاہر ہے وہ لڑکی نہیں ملی, وہ تو کہانی ختم ہو گئی. بالآخر اس بات کے اوپر ایک قانون بنا جو کہ کہلاتا ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961. یہ 1962 ہے, میں ذرا سے اس پہ کنفیوز ہوں کہ 61 ہے یا 62 ہے, لیکن مسلم فیملی آرڈیننس 61 ہے, 1961 مسلم فیملی آرڈیننس, جس کے تحت نکاح کو رجسٹر کروایا جانا شروع ہوا. اس سے پہلے رجسٹر نہیں ہوتے تھے. تو فارمیلٹیز کے حوالے سے اور وائڈیبل کانٹریکٹ میں ایک چھوٹا سا یہ آپ کو ذکر کرنا تھا. ایک ہوتے ہیں ایگزیکیوٹڈ اور ایک ہوتے ہیں ایگزیکیوٹری. یہ عام جیسے ظاہر ہے ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی پرفارم ہو چکے ہوں. کنسٹرکشن کرنی تھی, بلڈنگ کنسٹرکشن کرنی تھی, گھر بنانا تھا, گھر بن چکا, کوئی سامان تھا جو اے پلیس سے بی پلیس پہ لے کے آنا تھا, وہ سامان پہنچا دیا گیا. کوئی فصل بیچنی تھی, وہ فصل بک گئی, اور جانور بھینس گائے بیچنی تھی, وہ بک گئی ہے. سو دے آر دی ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ, ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے, مکمل ہو گیا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ کہلاتے ہیں. ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جن میں ابھی کچھ پرفارمنس رہتی ہو, نامکمل ہیں, جن کو ابھی مکمل کرنے کا عمل باقی ہے. سو وہ کہلاتے ہیں ایگزیکیوٹری, اور جن پہ عمل درآمد ہو چکا ہو ان کو کہتے ہیں ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ. بائیلیٹرل کانٹریکٹ, بائیلیٹرل کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جس میں دونوں سائڈز جو ہیں وہ کسی قسم کا پرومس کرتی ہیں اپنی پرفارمنس سے متعلق کہ میں فلاں, مطلب اپنی کوئی ذمہ داری لیتی ہے کچھ کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بھی ذمہ داری پوری کرتا ہے. میں نے ذمہ داری کرنی ہے کہ میں نے آپ کو اپنا گھر بیچنا ہے, دوسرا ذمہ داری کرتا ہے کہ میں نے آپ سے گھر خریدنا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں آپ کو 2 کروڑ روپے لوں گا, اپنا گھر بیچ دوں گا. یہ کہتا ہے کہ میں 2 کروڑ روپے لوں گا اور اپنا گھر آپ کو بیچ دوں گا. دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کا گھر خریدنے کے لیے تیار ہوں, گھر کے کاغذ تو چیک کرائیں نا. کاغذ چیک کراتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے میں گھر کے کاغذ چیک کراتا ہوں, ذرا یہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں کہ 2 کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں بھی یا نہیں ہے. 2 کروڑ یا وٹ ایور از اماؤنٹ, وہ کہتا ہے چیک کرائیں. اب یہ دونوں ایک بائنڈنگ میں بننے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ اپنے پیپرز دکھاتا ہے اور جب یہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ یا اپنی ورتھ دکھاتا ہے تو ان دونوں نے کچھ نہ کچھ ان کے آپس کے ایک دوسرے سے آپس میں انہوں نے سیٹ آف ایگریمنٹس کیے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے سیٹ آف بائیلیٹرل کانٹریکٹ دونوں کی طرف سے, بائیلیٹرل پرومسز ہوئے ہیں بائی ایدر پارٹیز, دونوں نے کیے ہیں. سو دس از نون ایز بائیلیٹرل کانٹریکٹ. بائیلیٹرل پرومسز جو ہیں وہ بائیلیٹرل کانٹریکٹ از بیسڈ آن بائیلیٹرل پرومسز. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے یونیلیٹرل کانٹریکٹ. یونیلیٹرل کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے جہاں ایک شخص, جہاں پہ ایک پارٹی جو ہے, ایک پارٹی وہ ایک ان جنرل پرومس کرتی ہے. اس میں 2 پارٹیز تھی جو کانٹریکٹ, اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ ایک
پرومس کرتی ہے، ایک پروپوزل دیتی ہے. مثال کے طور پہ میرا کتا گم ہو گیا، جو کوئی لے کے آئے گا اس کو میں 500 روپے یا 5000 روپے میں دینے کے لیے میں دوں گا کہ جی جو ڈھونڈ کے لایا. یا کہتا ہے کہ جی کوئی بھی جانور یا ایون انسان کی دماغی توازن درست نہیں، میرا اسی فلاں کا دماغی توازن درست نہیں، جو لے کے آئے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا. بچہ گم ہو گیا، میرا بہت قیمتی جو ہو سکتا ہے پین کی قیمت 10 روپے ہو، لیکن میرے دادا نے مجھے تحفہ دیا تھا تو میرے لیے اس کی بڑی ویٹیج ہے، تو میرا پین گم ہو گیا، جو لے کے لائے گا اس کو میں نے 5000 روپے دے دینے ہیں. یہ ایک پرومس ہے، یہ ایک پروپوزل ہے ٹو دا پبلک ایٹ لارج، تمام لوگوں کے لیے. کوئی بھی شخص مسٹر بی ہو سکتا ہے جو کہ اس کی کنڈیشن پوری کرے، ڈھونڈ کے لائے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے. تو ان دونوں کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے یہ یونیلیٹرل ہے. ایک شخص کی، کسی ایک پارٹی کی نے اپنا پرومس کیا، ایک پارٹی نے ایک پروپوزل دیا، اس پروپوزل کو ایکسپٹ دوسری پارٹی نے کیا، تو یہ ایک یونیلیٹرل کانٹریکٹ ہے. ایک ہی پارٹی جو ہے وہ پابند ہے اس کانٹریکٹ پہ عمل درآمد کروانے کے لیے. یہ آپ کو اس سے زیادہ بھی سمجھ آئے گا جہاں ہم بائی لیٹرل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یونیلیٹرل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ ہم ان دو کانٹریکٹس کی بات کیوں کر رہے ہیں. اس میں ہم دیکھیں تو بائی لیٹرل اور یونیلیٹرل کانٹریکٹ کو اگر ہم ڈفرینسز دیکھیں کہ نمبر 1 بائی لیٹرل 2 parties، یونیلیٹرل 1 party. اور دوسرا جو ہے کہ جو بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے گھر بیچنا ہے، میں نے 2 کروڑ میں خریدنا ہے، تو جو کنسیڈریشن ہے وہ معلوم ہوتی ہے. جبکہ یونیلیٹرل میں اس نے آفر کرنی ہے. اس میں دیکھیں 2 کروڑ جو ہے وہ نیگوسیشنز کے تحت وجود میں آیا نا، کہ جی میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اور ایونچولی ہو سکتا ہے 10 کروڑ یا 2.5 کروڑ مانگ رہا ہو، تو 2.5 کروڑ میں سے اس نے ایونچولی کہا کہ جی میں 2 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپس میں کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان میں کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں. جبکہ یونیلیٹرل کی صورت میں ان دونوں کے درمیان میں نیگوسیشنز ہونا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک شخص نے آفر کر دیا ہے کہ میری کوئی گمی ہوئی چیز، اور دوسرا جو کوئی بھی ہے وہ پبلک ایٹ لارج، عوام الناس، لوگ تمام، کوئی بھی وہ چل کے جب اس کی کنڈیشن پوری کرے گا تو پھر اس سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا پین گم ہو گیا، یہ میں پین لا کے دیا ہے، تو اب آپ مجھ سے نیگوشیٹ کریں کہ اب پین میرے پاس ہے تو بتائیں جی. تو وہ پھر آ جائے گا، اگر ایسی بات کرنا شروع کر دے تو پھر وہ انڈیو انفلوئنس میں، کوئرشن میں آ جائے گا کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا تو بچہ لے کے میرے پاس ہے، اس کے اتنے پیسے چاہیے. تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. دین دس از ناٹ اے کانٹریکٹ. فالوئنگ مائی پوائنٹ، وہ کانٹریکٹ نہیں رہا، وہ کوئرشن شروع ہو گیا. کوئرشن اگر آپ کی بات کر رہے ہو یا انڈیو انفلوئنس کی بات کر رہے ہوں، یا اور جو ہم نے دیکھا تھا اسینشل آف دی ویلڈ کانٹریکٹ اس میں پورے نہ ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کا درمیان کانٹریکٹ نہیں ہے. جبکہ یونیلیٹرل کانٹریکٹ، یونیلیٹرل از اے کانٹریکٹ جس میں آپ سیکنڈ پارٹی جو کمپلائنس کر رہی ہے، جو کہ ایکسپٹ کر رہی ہے اس کے پروپوزل کو، وہ اب نیگوشیٹ نہیں کرے گا. تو یہ 2 بڑے اس کے بنیادی فیچرز ہیں. اگلا جو ہمارا صاحب لیکچر ہے وہ ہوگا کانٹریکٹ 3 کے نام سے. کانٹریکٹ نمبر 3 کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم میمورینڈم آف ایگریمنٹ، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور کانٹریکٹ کو
تفصیل سے دیکھیں گے کہ میمورینڈم آف اچھا اس میں جو میں نے آپ کو یہ لکھ کے جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے اس سلائیڈ میں او جو ہے وہ چھوٹا لکھا ہے. دس دونوں طرح لکھتے ہیں. بعض دفعہ میں لکھا جاتا ہے کیونکہ لکھا ہے میمورینڈم آف ایگریمنٹ, سو دو جو مین لفظ ہیں جو کہ آپ کے کنیکٹنگ لفظ ہیں نا, آف, از, آر وغیرہ, ان کو اگر آپ چاہیں اس میں یہ جو اگر ہم بات کریں برٹش انگلش کی تو اس میں یہ ورڈز عام انگلش کی لا کا اس سے کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس میں یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہیں وہ اسمالر استعمال کیے جاتے ہیں, جبکہ جو امریکن انگلش ہے, جو یو ایس انگلش ہے, اس میں کیپٹل لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل ہے جس کو کہتے ہیں نمبر 1, دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں, برٹش انگلش میں اسمالر ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں, یو ایس انگلش میں یہ یا کیپٹل لیٹرز میں ہی لکھے جاتے ہیں, جس طرح ایم او یہاں کیپٹل ہو جائے اور ایم او یو میں او کیپٹل ہو جائے تو کیپٹل لکھا ہوا ہو, اس طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں, یا پھر عام طور پہ استعمال نہیں کیے جا سکتے. جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا ایک ہاسپٹل کی جس کا نام ہے, جو کہ مشہور ہے ہاسپٹل کمپلیکس کے نام سے, لیکن اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے, PIMS. ہاں آئی بلیو سائنسز ہی ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, یس. آف کو نہیں لکھ رہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف جو ہے نا, آف کو لکھا ہی جاتا ہے, PIMS ہی لکھا جاتا ہے, PIMS لکھا جاتا ہے, او کو استعمال نہیں کرتے. جس سے آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکن انگلش میں آپ جو اس طرح کے ورڈز ہیں ان کو بعض دفعہ میں اوائڈ کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ چاہیں تو اس کو کیپٹل او اور کیپٹل اے کے ساتھ بھی لکھیں, یا چاہیں تو آپ اس طرح لکھیں. میننگ از سمپل. ہوتی کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام طور پہ صرف ایک لٹرل ٹیسٹ, بہت معمولی سا, تفصیل سے ظاہر ہے ہم آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے, جو کہ ہمارا کانٹریکٹ 3 کی ڈسکشن ہوگی. اس میں مراد یہ ہے کہ میمورینڈم سے مراد یہ ہے ایک یادداشت بنانا. یہ ایک کانٹریکٹ یا یہ ایک ایگریمنٹ نہیں ہے, دس از جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. فرض کرتے ہیں کہ جو ایک روڈ بنانی ہے, گورنمنٹ ایک روڈ بنانا چاہتی ہے, تو اس روڈ میں آپ کون لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس روڈ کے بنانے میں, یا بجلی پیدا کرنے کا کوئی بڑا پاور پلانٹ لگانا ہے, اس پاور پلانٹ لگانے میں کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں, اس کی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. وہ ٹیکنیکلٹیز کیا آپ فلفل کریں گے نہیں کریں گے. ایک بہت بڑا جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس ہے, جس طرح پنجاب اسمبلی یا بلوچستان اسمبلی, بڑا کمپلیکس بنانا ہے, اس کے لیے کیا آپ بنانا, اس میں آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت جنرلی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بہت ایکسپلیسٹلی ڈسکس نہیں ہوتی ہیں کہ جی یہ اس کے پیرامیٹرز ہوں گے, اتنا اس سائز کا سریا ڈلے گا, اس سائز اتنی سیمنٹ اور اتنا
اس سائز کی کرش استعمال ہوگی، ریت یہ استعمال ہوگی، اینٹیں یہ استعمال ہوں گی، وہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سمپل سا کس طرح کا کنسٹرکشن کرنی ہے. اس کنسٹرکشن کرنے کے لیے اتنا بڑا ایریا کرنا ہے. آپ میں سے کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے؟ وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک بیس لائن پرووائڈ کرتی ہے، ایک بیس لائن پرووائڈ کرتی ہے کانٹریکٹ بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ بعض جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایک ایٹ دا سیم ٹائم ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ یہ ہے، آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے کپڑا، آپ نے ایک ٹیکسٹائل مل اپنا کپڑا مارکیٹ میں بیچنا چاہتی ہے، تو اس کو بیچنے کے لیے اس نے جو لوگ ہیں ہول سیلرز ان سے بات کی ہے. ایک فٹافٹ آپ کے درمیان میں ایم او یو بن گیا کہ جی 4 لاکھ میٹرک میٹر کپڑا خریدنے کے لیے دوسری پارٹی تیار ہے. اب اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے، ڈیٹیل کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ چاہے کہ یہ معاملات ہم جب فائنل کریں گے وہ اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پھر آپ کو بتائیں گے، اس وقت ہم اس کا کانٹریکٹ سائن کریں گے. ہاں، یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم آپ کو کپڑا دیں گے اور آپ نے کپڑا مارکیٹ میں بیچنا ہے. یہ ہے میمورینڈم. اور پھر کانٹریکٹ جو ہے کن ٹرمز کنڈیشنز کے ساتھ، یعنی ہو سکتا ہے وہ جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت میں کہے کہ جی آپ یہ بالکل کپڑا تو ضرور بیچیں، لیکن آپ اس کپڑے کے بیچنے کے لیے ایک چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہمارے پرنٹ کسی اور کو نہیں دیں گے، آپ ہمیں پیمنٹ اس طرح اتنے ٹائم پہ آپ کر رہے ہوں گے، ہر 10ویں دن کریں گے، ہر مہینے کریں گے، ہر 15 دن کے بعد کریں گے، اتنے ٹکڑوں میں کریں گے. ہم آپ کو 4 لاکھ میٹرک میٹر کپڑا دے رہے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو زیادہ 20,000 میٹرک میٹر ہر گو میں دیں گے. سلاٹس بنائیں گے، وہ سلاٹس بنانا وغیرہ وغیرہ، تفصیل سے ڈیٹیل میں ایگریمنٹ بنانا، کانٹریکٹ بنانا، وہ کام لیگل ڈپارٹمنٹ کا ہے. آپ جو کہ سیلز ڈپارٹمنٹ والے ہیں، جی بالکل جائیے اور آپ چل کے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر لیجئے. باقی بات بعد میں ہوگی. تو باقی بات بعد میں ہوگی، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. پھر بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں ہم انہی ایم او اے، ایم او یو اور کانٹریکٹ کو ذرا تفصیل سے دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.